رحیمہ، یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، اے محبوب جاؤ کا تیرے پاس آئیں، ظلم کرے اپنے اوپر، خدا سے مغفرت کے لیے کہاں آئے، جاؤ کا تیرے پاس آئیں، اور پھر اس کے بعد یہاں آ کر خدا سے مغفرت چاہیں۔ خدا تو ہر جگہ کی سنتا ہے، نبی کے یہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا تو ہر جگہ کی سنتا ہے، مگر نہیں اے محبوب مجھے بھی پکارے تو یہاں پکارے، میرے آگے ہاتھ اٹھائیں تو یہاں اٹھائیں، اور صرف پھر کیا کریں؟ خدا سے مغفرت چاہیں۔ مگر اسی پر بات ختم نہیں ہوگی، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، تو اب خدا ان کے لیے تواب ہوگا، ان کے لیے رحیم ہوگا۔ اس میں راز کی بات بتا دوں، اس لیے کہ جو خدا کا گنہگار ہے وہ مصطفیٰ کا بھی گنہگار ہے، جو خدا کا فرمانبردار ہے وہ مصطفیٰ کا بھی فرمانبردار ہے۔ تو دیکھو جو خدا کا مجرم ہے وہ مصطفیٰ کا مجرم ہے، تو اگر مسجد میں گئے تو خدا کے در پہ پہنچے، مصطفیٰ کے در پہ نہیں پہنچے، اگر کعبہ میں گئے تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مصطفیٰ کے مجرم دونوں کے ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جو مصطفیٰ کا بھی در ہو، خدا کا بھی در ہو، جو مصطفیٰ کا در ہو اور خدا کا بھی در ہو، جاؤ گا تیرے پاس آئے۔ اور اس کے بعد جب اے محبوب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو ہم سمجھ لیں گے تو نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا، اور جب تو نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا اللہ تواب رحیم، اور اللہ بھی معاف کر دے گا، اللہ بھی ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ایک بات بتاؤ، ظلم کی کوئی انتہا ہے؟ کتنا ظلم لوگ کرتے ہیں؟ ظلم کے بہت سارے معنی، کہتے ہیں کہ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز جہاں رکھنی چاہیے وہاں مت رکھو، الٹا رکھ دو، یہی ظلم۔ کیا مطلب؟ ٹوپی پہننا چاہیے سر میں، پہن لو پیر میں، یہ ظلم ہے۔ جوتا رکھنا چاہیے پیر میں، رکھ لو سر پر، یہ ظلم ہے۔ پیجامہ پہن لو اوپر، کرتا پہن لو نیچے، یہ ظلم ہے۔ تو جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں رہنے دو۔ معلوم ہوا کہ جو جہاں کا جو عقیدہ جس طرح ہونا چاہیے اس کے خلاف ہوا تو ظلم ہے، جو عمل جس طرح ہونا چاہیے اس کے خلاف ہوا تو ظلم ہے۔ تو ظلم تو برابر آپ کر رہے نا، اور ظلم جب کرو تو میں جاؤ کا، یہ بھی نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں آئے، جاؤ کا تیرے پاس آئے، تو ظلم کی انتہا تو نہیں ہے نا، جب جب ظلم کرو تو جاؤ، مگر کیا ہر وقت پہنچتے ہو؟ ہم نے تو حاجیوں کے لیے بھی کہا، حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ ان استطاع الیہ سبیلا، حج کب کرنا ہے؟ جب وہاں تک جانے کی استطاعت ہو، جب وہاں تک جانے کی استطاعت ہو تب فرض ہے، مگر یہاں یہ نہیں کہا کہ نبی کی بات اس وقت جا کر استطاعت ہو۔ بہت باریک نقطے کی طرف لے جاؤ، نبی کے پاس جانے کے لیے استطاعت کی شرط نہیں، استطاعت ہو جب بھی جاؤ، استطاعت نہ ہو جب بھی جاؤ، بشرطے ظلم کرو تو جاؤ، ظلم کرو تو جاؤ۔ ہم بہت مشکل میں پھنس گئے، اس لیے کہ بار بار جانے کا موقع کہاں ملتا، اور ظلم تو صبح شام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حیرانی کی بات نہیں، قربان جو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر دیکھو، اگر قرآن دو جواب میں دیتا ہوں، ایک تو جواب یہ ہے کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ کیا مطلب؟ اگر تم دور ہو مگر اگر تمہاری توجہ محبوب کی طرف ہے تو وہ محبوب تمہارے قریب ہے، وہ محبوب تمہارے قریب ہے، تو ان کا تصور جمع کر ان کا وسیلہ لے کر دعا کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ کے در سے دور ہو کے دعا کر رہے ہو، بلکہ قریب ہو کے، لہٰذا یہ تمہارے پاس اب موجود ہو گئے۔ آپ خیال کریں، ایک تو یہ، اور اس کو آپ آزماتے بھی ہیں، آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دور کا بھی وہی ثواب ہوتا ہے، مگر توجہ کامل ہونی چاہیے۔ حج کرنے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ جو قریب ہوئے ہونٹ سے دے دیا، جنہوں نے ہونٹ نہیں پہنچا انہوں نے ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لیا، جن کا ہاتھ نہیں پہنچا لاٹھی لگا کر کے وہ چھڑی کو چوم لیا۔
یہ بھی نہیں پہنچا تو اشارہ کر کے اشاروں کو چن لیا اور ثواب سب کو چننے کا مل رہا. جس کا ہاتھ پہنچتا اسے بھی, جس کا منہ پہنچتا اسے بھی, تو اشارہ ہے. اس لیے کہ دور تو ضرور ہے مگر توجہ ہے, لو لگی ہوئی ہے. جب لو لگی ہوئی ہے تو دوری نہیں, یہاں تو دل کی دوری ہے. دیکھو ابو لہب کا مکان میرے رسول سے صرف ایک دیوار کا فاصلہ رکھتا تھا, مگر ابو لہب کتنا دور تھا میں سمجھا نہیں سکتا. اور اویس یمن میں تھے مگر کتنا قریب تھے میں سمجھا نہیں سکتا. معلوم دل میں دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. اور ایک اور راز کی بات میں تمہیں بتاتا چلو. دوسرا جو یہ تو ایک عارفانہ اور عاشقانہ جواب تھا, مگر میں تمہیں عالمانہ جواب کی طرف توجہ لے جاؤں کہ عالمانہ جواب کیا. دیکھو اگر یہ کہا جاتا, بڑا اچھا ہوا جو یہ کہا کہ جاؤ کا محبوب کے پاس آؤ. اگر استغفار کے لیے شرط لگا دی جاتی کعبہ میں آؤ تو بغیر کعبہ گئے کام نہ بنتا. مسجد حرام میں آؤ تو بغیر مسجد حرام گئے کام نہ بنتا. مسجد نبوی میں آؤ تو بغیر اس مسجد میں گئے کام نہ بنتا. صفا و مروہ پر آؤ تو بغیر وہاں گئے کام نہ بنتا. اس لیے کہ صفا و مروہ کا کوئی وارث نہیں, کعبے کا کوئی جانشین نہیں, مسجد حرام کا کوئی نائب نہیں. اس لیے ہمیں وہیں جائیں گے تو بھی کام بنے گا. مگر آج جاؤ گا اے محبوب تیرے پاس آئے, تیرے پاس آئے. اب تیرے پاس آنا چاہے رسالتاً آ جائیں, چاہے نیابتاً آ جائیں, چاہے جس طرح سے آ جائیں. تو سنو نبی کے پاس پہنچ سکو تو پہنچ سکو, اور نہ پہنچ سکو تو یہ پوری دھرتی نبی کے نائبین اور وارثین سے بھر دی گئی ہے, بھر دی گئی ہے. تو کسی کے در پر جاؤ گے وہ در پر رسول ہوگا, وہ در پر رسول ہوگا. جب اصل نہیں ملتا تو نائب سے ہم کام چلا لیتے ہیں. جب اصل نہیں ملتا تو ہم نائب سے کام چلا لیتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وضو کا خلیفہ تیمم ہے, یعنی اگر وضو پر قدرت نہ ہو کسی وجہ سے, شرعی وجہ سے وضو پر قدرت نہ ہو تو تیمم کر لو. پھر وضو سے جتنا کام تم لیتے ہو تیمم سے وہ سارا کام لے سکتے ہو. وضو سے تم فرض پڑھتے ہو تو تیمم سے بھی پڑھ سکتے ہو. وضو سے تم امامت کرتے ہو تو تیمم سے بھی کر سکتے ہو. وضو سے تم قرآن سنتے ہو تو تیمم سے بھی کر سکتے ہو. جو کام تم وضو سے, اس لیے کہ وضو کے نہ ہونے کی شکل میں وہ سارا کام تم تیمم سے کر سکتے ہو. یہ خلیفہ ہے, یہ خلیفہ ہے. تو اب یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس اصل تک نہ پہنچ سکے تو خلیفہ تک پہنچ جانا یہ گویا اصل تک پہنچ جانا, گویا اصل تک پہنچ جانا ہے. اب ہم بڑے اطمینان سے کہیں گے کہ درے خواجہ بھی درے رسول ہے, درے غوث بھی درے رسول ہے, درے محبوب الہی بھی درے رسول ہے. بزرگان کی اولیاء کرام کی یہ در جو ہیں یہ سب درے رسول ہے. یہاں جاؤ اور خدا سے مغفرت چاہو, یہاں جاؤ اور خدا سے مغفرت چاہو. اور نائب کی حیثیت سے اگر خواجہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے تو یہ خواجہ کی دعا نہ ہوگی, یہ رسول کی دعا ہوگی, یہ رسول کی دعا ہوگی, یہ جانشین رسول کی دعا ہوگی, یہ معصوم نبی کی دعا ہوگی. پتا یہ چلا کہ میرے محبوب خود ناصر سے تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا.